سچے نبی اور جھوٹے نبی میں فرق۔ سب سے پہلے نبی وہ انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام ومعہ کتاب۔ نبی اس کو کہتے ہیں کہ نبی بھی ایک انسان کی جنس میں سے ہوتا ہے جس کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ سچے نبی اور جھوٹے نبی میں 5 نکاتی فرق ہیں جو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے مرزا قادیانی کو اور ان کے ماننے والے معتقدین کو اپنے دور میں للکار کر کہا تھا، اور اس کی چیلنج کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا تھا۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ سچا نبی، اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتا ہے، وہ کسی استاد کے پاس سے نہیں پڑھتا ہے۔ اس کا علم آسمان سے علم لدنی آتا ہے جو بلا واسطہ روح القدس سے اس کے پاس علم پہنچتا ہے۔ کسی کے پاس تعلیم و تعلم کے لحاظ سے وہ بیٹھتا نہیں ہے، اس سے نہیں سیکھتا، برخلاف اس کے کہ جھوٹا نبی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نبی سے کہلواتا ہے، وہ کسی کے سامنے جھکتا ہے، اس کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سچا نبی یعنی اس کی جب 40 سال عمر ہوتی ہے تو 40 سال کے بعد اللہ کی طرف سے آسمان الہی سے اس پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھا جاتا ہے، جو علی الاعلان لوگوں کے سامنے آ کر اپنی نبوت کی تشہیر کرتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں اللہ کی طرف سے، برخلاف اس کے کہ جھوٹا نبی ہوتا ہے تو پہلے وہ تدریجی اور آہستہ آہستہ کبھی مجدد بنتا ہے، کبھی محدث بنتا ہے، کبھی عارف باللہ بنتا ہے، پھر ذلی اور بروزی کے چکر کاٹ کر پھر اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے۔ تو یہ بھی دوسرا فرق ہوا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی مفرد تھے۔ یہ مرزا قادیانی واحد جھوٹا متنبی تھا جس کا نام مرکب تھا، غلام احمد، ابراہیم، اسماعیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نام مفرد تھے، اس کے نام مرکب تھے، کسی کا بھی نام مرکب نہیں ہے۔ یہ کیسا نبی بنا جس کا نام مرکب؟ چوتھا وجہ، ہر نبی کا کبھی بھی ترکہ نہیں ہوتا ہے۔ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، ان کا ترکہ نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس مال نہیں ہوتا ہے جس کے وراثت ورثے میں چلی جائے، ان کا ورثہ علم ہوتا ہے جو لوگوں تک پہنچتا ہے۔ برخلاف اس جھوٹے قادیانی کے، اس کا ترکہ بھی تھا، ان کے اولاد کو بھی یعنی کچھ اولاد کو محروم بھی کیا تھا اپنے ترکے میں سے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ مرزا نے اس دجال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مدارج درجات پر پہنچنے کے لیے اس نے کہا کہ یہ سارے درجات میرے اندر بھی ہیں، جس طرح انہوں نے معراج کیا میں نے بھی معراج کیا، جس طرح ان کو سب کچھ میرے لیے وہ ثابت ہے، شق قمر اسی طرح ہر ایک اس کے ثابت کیا۔ جس طرح اللہ اپنے ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہے، میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ شریک کرے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں آخر نبوت میں، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی زندیق ہے۔ یہ 5 نکاتی فرق ہوئے، اور پیر سید یعنی جماعت علی شاہ صاحب نے مرزائیوں کو چیلنج کیا، کبھی بھی انہوں نے جواب نہیں دیا، آج تک وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں ان کا۔ بالآخر 1908 کے اندر لاہور میں موچی دروازے پر اور دیگر مقامات پر اس مرزا قادیانی کو بہت للکارا، مناظرے کے چیلنج کی، لیکن کبھی بھی مرزا یہ ملعون خبیث اس کے سامنے نہیں آیا۔ بالآخر ہیضے کے مریض کے اندر اس کا یعنی پیٹ بھی جاری ہوا، وہ یہی مرض آگے بھی بڑھا، اور یہاں سے بھی گندگی یہاں سے بھی گندگی بڑھی، اور یہ اسی حالت میں مر گیا۔ قادیانیوں کا حشر بھی یہی ہوگا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے تمام قادیانیوں سے کہ اپنے جھوٹے نبی کی تابعداری کو چھوڑ کر اپنے آخرت کو سنوارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ